الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، چونکہ مقصد تفہیمات ہیں اور وہ ہم حد المقدور کوشش کر کے لے ہی رہے ہیں، بجائے اس کے کہ میں پچھلی آیات کا پھر مضمون بیان کروں، تھوڑا سا مضمون اس آیہ مبارکہ کے متعلق بھی آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، تاکہ یہ قرآن کریم کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا بھی رہے آگے 1 2 3 آیتیں. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ شرک ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ بری شے ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. یہ سارے ظلموں میں بڑا ظلم، سارے گناہوں میں بڑا گناہ شرک. لیکن کیونکہ جب شرک پر بھی آتے ہیں تو وہی بات ہے کہ ہم بات ہیر پھیر کر کے اپنے مسلک کو بچاتے ہیں اور دوسرے کے مسلک کو نشانہ بنا لیتے ہیں. کیونکہ عرض یہ کیا ہے کہ حق ہے میں اپنی اصلاح کروں، آپ اپنی، تو میں وہی بات پڑھا ہوں، جو پڑھا ہوں وہی آپ کے سامنے عرض، جو ظاہر ہے میرے اندر ہے وہی نکلے گا. اللہ توفیق دے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طبرانی کی ایک روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تحت من ظل السماء من الہ، کہ آسمان تلے، آسمان کے نیچے جو الہ پوجے جاتے ہیں ان میں سب سے برا الہ من تحت ما تحت من ظل السماء من الہ یعبد، جس کی عبادت کی جاتی ہے ان معبودوں میں آسمان تلے جو سب سے برا معبود ہے وہ کون ہے؟ ذرا کان کھول کے سنیے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو نہیں کہا، بت کو نہیں کہا، شجر کے پجاریوں کو نہیں کہا، سورج پرستوں کو نہیں کہا، ستارہ پرستوں کو نہیں کہا. یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں نا، بیان ہوتا ہے. یہ مورتی کے پجاری کو نہیں کہا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تحت من ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی آسمان تلے پکارا جاتا ہے، جو سب سے برا پکارنا ہے، سب سے بری جس کی عبادت ہے، سب سے برا جس کا گانا مانا جاتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا اعظم، بہت ہی بڑا ہے وہ. کیا ہے؟ عند اللہ، نزدیک اللہ کی، من ہواہ متبع، وہ شخص جو اپنی خواہش کا اتباع کرتا ہے. تلاش کرتے رہیے زمانے میں جہاں جہاں جاتے ہیں ان مشرکوں کو، لیکن اپنا اندر نہ صاف کیجیے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما.
میرے بھائیوں، انہی آیات کو لے کر ہمارے بہت سارے وہ بھائی جو بگڑتے بگڑتے ان کتب روایات سے یوں گئے کہ انہوں نے ان کے اوپر وہ کیڑے نکالنے شروع کیے کہ علمان والحفیظ. اور پھر دوسری طرف اگر گئے تو ان روایات میں لوگ ایسے پھنسے کہ اللہ کی کتاب کو کبھی دیکھے ہی نہیں. یہ وہ بات تھی افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو گمراہ کیا عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے قلب پر، اس کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. کون ہے؟ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. یہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے اس کی یہ حالت بتائی جا رہی ہے. آج جو حقیقت ہے وہ ہم دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھ رہے، جو حقیقت ہے وہ سننے کے باوجود وہ نہیں سن رہے، اور جو حقیقت ہے وہ اس طرف دل ہمارا ہر طرف گھومتا ہے لیکن اس طرف گھوم کر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں تعفن ہے. یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے اور یہ بارش اللہ کی رحمت ہے. بارش برستی ہے، کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، لیکن صاف زمین پر جہاں آپ نے گند ڈالا ہو بارش پڑے تو ہر شخص تعفن پھیلتا ہے اس سے. جہاں گند ہوگا اللہ کی رحمت ایک ہی طرح کی پڑے گی، لیکن جس دل میں گند پڑا ہے وہاں سے بدبوئیں اٹھے گی. جس کے دل کی زمین صاف ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے یہ کھیتیاں لہلہا اٹھے گی، یہ زندگیاں آ جائیں گی، یہاں کفر کی موت ختم ہو جائے گی. لیکن کھیتیاں لہلہانے کے لیے دل کی زمین کو صاف کرنا لازم ہے. یہ شرک کی وہ مثال میں نے دی ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے. تو شرکوں میں سب سے برا شرک کیا ہے کہ اپنی خواہش کو پوجنا شروع کر دے انسان. میرے بھائی، اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی خواہش کے پجاری نہ بن جائیں، بلکہ کتاب و سنت کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ یہ زندگی ہماری عمل ہی کے ساتھ کامیاب ہونے والی ہے اور عمل ہی کے نتیجہ میں ناکامی کی طرف جانے والی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا